وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 11-23، آیت نمبر 14 سے 17۔ آج کا موضوع، کیا ہم راہ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں، سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 14۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کے کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اصل مسئلہ سامعین کرام شکر گزاری کا ہے۔ اگر آپ یعنی تھوڑا سا سوچیں، عقل سے کام لیں، انسان یا تو شکر گزار ہوگا یا ناشکرہ ہوگا۔ ہم تو ایسے نہیں سوچتے، لیکن حقیقت میں بات تو یہ ہے، انسان یا تو شکر گزار ہوگا یا ناشکرہ ہوگا۔ عام طور پہ آج کا مسلمان، اور دیکھیں میرا مخاطب جو ہے فی الوقت آج کا مسلمان ہے جو کہ ناشکرہ ہے، ناشکرہ رہنا بھی چاہتا ہے۔ یہ شکر گزاری ایک تو واقف نہیں ہے، اور اگر واقف ہو جائے تو شکر گزار بندہ بننا بھی نہیں چاہتا۔ اور سارا مسئلہ جو ہے یہ یعنی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ ہماری دیکھیں، یہ میں بات تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہ معاشرہ دین کی کوئی بھی بنیادی بات سے آگاہ نہیں ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ ہم آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے۔ یہ میری باتیں جو میں کر رہا ہوں نا، جس قسم کی میں باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں میرے جو درس ہیں تو اس کو بہت کم لوگ پذیرائی دیتے ہیں،
بہت کم لوگ. اور کیونکہ قرآن کی سمجھ ہم لوگ حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے بعض جو دین بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عوام کے مزاج سے واقف ہیں. اکثر لوگوں نے تو جیسے کہ پہلے ابھی بھی یہ قوالی جو ہے، کل ہی کا میں سن رہا تھا، ایک صاحب کی بات سن رہا تھا جو بظاہر کسی گدی نشین تھے اور سجادہ نشین تھے. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. تو ٹھیک ہے، کسی وقت میں ہمارے کسی بزرگ نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ تھوڑا سا مطلب وہ ترنم میں گا کے اپنی بات کی ہوگی. لیکن آج کل تو یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اور ہندو ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن ہماری مثال تو اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بار لدا ہوا ہے. تو ہمیں ترنم کی کیا ضرورت ہے؟ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ قوم جو ہے یعنی راستے سے بھٹک چکی ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ حسن قرأت، نعت خوانی، قوالی یہ زیادہ پذیرائی ملتی ہے. اور محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس اس میں آپ دیکھ لیں یہ میلاد کی جو محفلیں ہوتی ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بعض یعنی میں تو دیکھتا رہتا ہوں، میڈیا سے میں منسلک ہوں، بعض جو عرس ہوتے ہیں صوفیاء کے، جو عرس ہوتے ہیں وہاں کے جو گدی نشین ہیں وہ اسٹیج پہ تو بیٹھ جاتے ہیں، ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں کہتے. کوئی عام طور پہ ایک لفظ دین کے بارے میں، ایک لفظ ساری عرس کے دوران وہ قوالیاں اور نعتیں اور قوالیاں اور نعتیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اس میں گناہ ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قوم کو خواب غفلت سے جگایا جائے. اس طرح تو آپ مطلب دین سے یعنی آپ خود بھی غافل ہیں، جو بھی ہیں آپ خود بھی غافل ہیں اور لوگوں کو بھی آپ مدد کر رہے ہیں. بس وہ بہرحال میں کیا اس میں عرض کروں. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. میں بات کر رہا تھا شکر گزاری کی، اور شکر گزاری میں نے آپ کو بات کہا تھا، یعنی اس بات سے میں نے تھوڑی سی بات شروع کی تھی کہ ہم دین کی جو اصطلاحیں ہیں ان سے یعنی اس کی روح سے ہم واقف نہیں ہیں، جس میں سے ایک وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آیت نمبر 14 جو ہم پڑھ رہے ہیں، تاکہ تم شکر گزار بنو اس کے. اور یہی نقطہ ہے ہماری، میں نے آپ کو جیسے کہ کہا ابتدا میں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی ایک بات پر ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. یہ ایک بہت دیکھیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے نئے سننے والوں کو شکر کا معنی بتاؤں. جو شکر گزاری ہے وہ کیا ہوتی ہے، یا شکر ادا کرنا، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیسے ہوتا ہے، اور شکر حقیقت میں ہے کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاتا ہوں. بیان کر بھی چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ درس وغیرہ یوٹیوب پہ موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ درس اچانک کوئی لگا لے اور سننے لگے. تو شکر گزاری کا معنی یہ ہے کہ دیکھیں شکر گزاری کا مین جو پوائنٹ ہے، جو مرکزی پوائنٹ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع نہ کریں، نعمت کو بجا طور پہ استعمال کریں. یہ شکر گزاری کا مین پوائنٹ ہے. باقی 3 پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو درمیانہ ہے یہ درمیانہ ہے کہ یہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ نعمت کو ضائع نہ کریں، اس کو صحیح استعمال کریں. صحیح استعمال کا مطلب کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی مزید دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کائنات کا، اس دنیا کا بنیادی طور پہ فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ حضرت انسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی ہے. یہ کائنات اور یہ دنیا، یہ سب کچھ جو ہے یہاں ہم پڑھ رہے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي زَرَعَ لَكُمْ، یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا
ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب، پھر وسخر لکم اللیل والنہار وما زرع لکم، آیت نمبر 13 جو گزشتہ تھی، جو میں نے پھیلایا زمین میں، اس میں نشانی ہے اور نصیحت حاصل کرنا۔ بہرحال شکر کی میں بات کر رہا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن بنیادی طور پہ زندگی ایک نعمت ہے، ہماری روح کو جسم دے دینا اور ایک موقع فراہم کرنا، انسان کو، روح کو ایک موقع فراہم کرنا کہ یہ رب کے پاس، رب کے دربار میں رب کے پاس چلی جائے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لے اور رب کی ملاقات کے اپنے آپ کو اہل کر لے۔ مختصر الفاظ میں یہی مقصد تخلیق ہے۔ اچھا، اب بنیادی نعمت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روح کے لیے، روح کو دنیا میں بھجوایا، اس کو یہاں ایک مکان دے دیا، یہ جسم جو مکان دے دیا، اور اس میں ایک مہلت دے دی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک کے لیے ہمارا جینا ہے، پھر واپس جانا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقرب الی اللہ، اللہ کے ہم نزدیک بن جائیں۔ اللہ کے نزدیک کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کی جو ہم میں استعداد ہے اللہ کا خلیفہ بننے کی، جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی معنوں میں خلیفہ بنا لیں گے تو پھر ہم اہل ہو جائیں گے ملاقات کے، دیدار کے اور تقرب کے۔ یہ تین باتیں نوٹ کر لیں۔ دیدار، پہلے چلیں 1 بائی 1 کر لیتے ہیں، یعنی پہلے جو ہے تقرب، پھر ملاقات اور پھر دیدار۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھل ہے زندگی کا۔ پھل کیا ہے کہ آپ اس نعمت عظمیٰ کے قابل ہو جائیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت، لیکن اب مسئلہ یہ ہے، شکر کی میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات، قرب الہی اور اللہ کے دیدار کے اہل بنا لیتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ جو آپ کی یعنی جو مقصد تخلیق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن جائیں، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کا نائب بنا لیتے ہیں، اللہ کا خلیفہ بنا لیتے ہیں، یا اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگتے ہیں، تو آج یا کل ضرور آپ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ بات تفصیلی ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اللہ کو منزل شکر کیا ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق، اور ایک مقامی طور پہ رہنما کا آپ انتخاب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ رواں دواں ہو جائیں۔ یہ شکر گزاری ہے، یہ شکر ہے اللہ کا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، اپنی منزل کو سے بھٹک جائیں، غیر اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کو مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیں اور دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگیں، یقین جانیں یہ ساری زندگی جو ہے آپ کی ناشکری میں گزرے گی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ عام طور پہ ہم لوگ ناشکری کا رویہ اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ناشکرے لوگ ہیں، گمراہ ہیں، ناشکرے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی جو آیت ہے اس میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ مسئلہ سارا یہ ہے سامنے کا، تو باقی تو پھر آپ کا وہ ہے، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بیان کر رہا ہے کہ آگے چلتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کے ڈھلک نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اس نے دریا جاری کیے ہیں
زمین میں، وسبلن اور قدرتی راستے بنائے، لعلکم تہتدون تاکہ تم اپنے یعنی ہدایت کو پا جاؤ۔ اب ہدایت دونوں طرح کی ہے سامنے کرام، ایک ہدایت تو ہدایت کا راستہ ہے جو اللہ تک جا پہنچتا ہے، وعلی اللہ قصد السبیل، اور ہدایت جو ہے مطلب آپ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں راستے بنا دیے۔ درہ خیبر مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں بیان کروں، تمام باہر کے جو لوگ آئے، سکندر اعظم آیا یہی درہ خیبر کے راستے سے آیا، اور محمود غزنوی مثال کے طور پہ جو بھی آئے اس طرف سے تو وہ درہ خیبر کے راستے سے آئے۔ خاص طور پہ شیر شاہ سوری انہوں نے تو سڑک بھی بنائی ہے، تو راستہ یہ، اب یہ راستہ ہے، یہ درے کیا ہیں؟ یہ راستہ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان ایک جو راستہ بن جاتا ہے اسے درہ کہتے ہیں۔ درہ ہم نے جو پڑھا ہے نا کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے۔ اب یہ راستے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے، بلند و بالا پہاڑ ہیں، اس بیچ میں راستہ ہے، سبلن وعلامات، اور زمین میں راستہ بنانے والی علامات رکھ دی ہیں، وبالنجم ہم یہتدون، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، ہم یہتدون۔ افمن، اب جو ہے جو مرکزی تمام میں نے آپ کو کہا نچوڑ ہے اس تمام مضمون کا آیت نمبر 16 تک، وہ یہ ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ یا اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، پھر کیا جو شخص پیدا کرے اس کے برابر ہے؟ پھر کیا جو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تو دیکھیں اس میں یہ بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی یعنی اس میں ثبوت ہے اس بات کا۔ ہم اصل میں تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم مخلوق کو حاجت روا، مخلوق سے حاجت براری چاہتے ہیں۔ اللہ کی جو تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، مثال کے طور پہ سونا چاندی کو ہم نے بت بنایا ہے، لیکن سونا چاندی میں اپنی تو کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو دھات ہے، وہ نہ ہماری بات سنتی ہیں اور نہ ان کے کان ہیں نہ آنکھیں ہیں سونے کے، اگر بہت بھی سونا ہو لیکن ان کے، تو مخلوق سے ہم نے حاجت روائی، یعنی ابھی یہ مضمون اور بھی کھل کے آئے گا، مخلوق سے ہم نے حاجتیں، مخلوق کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مسئلے حل کرے گا۔ مثال کے طور پہ آج عام طور پہ پاکستان میں رشوت ہے، مال حرام ہے، تو لوگ دھڑلے سے لے رہے ہیں۔ اب یہ حرام طریقے سے جو ہم نے آسرا بنایا ہوا ہے، رشوت کو، کرپشن کو، یا ہر سطح پہ جو ہے، یعنی جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ مال بناتا ہے، خیانت کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، تو اس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم نے اب پیسے کو اصل سمجھ لیا ہے، پیسے میں ہم طاقت سمجھتے ہیں، جبکہ طاقت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ مضمون مشکل نہیں ہے، اگر آپ، میں آپ کو الجھاتا نہیں ہوں، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ ایک خالق ہے، دوسرا مخلوق ہے۔ ہم نے خالق کو چھوڑ کے مخلوق سے توقعات لگا رکھی ہیں۔ اب مخلوق میں تو پھر کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ انسان ہے، یہاں آج کل کے دور میں جمہوری دور ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، تو جو وزیر اعلیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، اب وزیر اعلیٰ کو ہم نے حاجت، مثال کے طور پر عرض کروں، حاجت روا بنا لیا ہے، پھر اس کی، یعنی اس کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں گزر کرتے۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، دفتروں کا ماحول ایسا ہے، صاحب کے لیے کیا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، لوگ لاتے ہیں یہ تحفے، تحائف،
تو ہم سمجھتے ہیں ان میں کچھ ہے، مخلوق میں ہم کچھ طاقت جانتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو یا میٹیریل ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ہو، اس کی قدر و قیمت ہے ہمارے ذہن میں، اور اللہ کی تو کوئی قدر ہی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس مضمون کو تھوڑا سا پھیلائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو جب آپ اللہ کی قدر ہی نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب یہاں دھوکے کا جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، آج کا مسلمان جو ہے بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا حقیقت ہے اور دنیا اصل ہے، تو یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج جو آپ کے وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اس سیٹ کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے 22 سال کوشش کی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں، مجھے تو ان کی نیت کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے کہ 22 سال میں نے یہاں تک کہ وزیر اعظم بنوں گا تو مسائل میں حل کر دوں گا۔ اسی لیے ساری بھاگ دوڑ تو اسی لیے، اب جس کی جو نیت بھی ہوتی ہے اسے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب یعنی آپ نے ایک سیٹ کو میں طاقت بننے کی یا سنورنے کی طاقت آپ نے ایک سیٹ میں سمجھ لی ہے۔ آج 2.5 سال ہونے والے ہیں تقریباً ان کی حکومت کو، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، اور تبدیلی کے نعرے پر ہی انہوں نے یہ ووٹ لیے تھے، نیا پاکستان، تبدیلی، سونامی، یہ سارے الفاظ آپ کو شاید یاد ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے 100 سال بعد کوئی یہ درس سنے تو ان کو پتہ بھی نہ ہو، بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب میں خود پاکستان میں جتنے وزیر اعظم گزر چکے میری پیدائش سے پہلے، تو کچھ مجھے ان کا حال تو نہیں معلوم، قصے کہانیاں ہیں بس۔ اس طرح آج کا بھی جو وزیر اعظم ہے 10-20 سال بعد قصے کہانیاں رہ جائیں گی، جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال دیکھیں، اس میں یہ جو آیت نمبر 17 ہے، اس میں تذکر کی دعوت ہے، اور تذکر یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سوچو، ہوش میں آ جاؤ کہ مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا مسئلہ بالکل سادہ ہے سامنے کا، وہ میں ایک شعر بعض اوقات آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ سادہ ہے، ہم لوگ بھٹک گئے ہیں، ہم نے بتوں سے، مخلوق سے، بت کیا ہے؟ مخلوق، ان سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور بت، دنیا بھی بت ہے۔ اس وقت ہم سجدہ ریز ہیں دنیا کے بت کے سامنے، لیکن سجدہ تو ہم نے کرنا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے حقیقی سجدہ، اور اس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ اسی ایک سجدے کے لیے ہم نہ تیار ہیں، نہ ذہنی طور پہ نہ عملی طور پہ۔ اول تو ہمارا ذہن مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جس طرح بات کرتے ہیں یا جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اس طرح تو کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں قبول کر سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یعنی کامل بندگی۔ میری دعوت تو کامل بندگی کی ہے، مکمل سر جھکانے کے لیے، مکمل اطاعت کی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ بڑی مشکل صورتحال ہے سامنے کرام، اور مشکل ہمارے لیے ہے، ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی بھی، مشکل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا، یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے۔ لیکن ہر وہ کام جس کی آپ نیت نہ کریں، اگر بہت بھی آسان ہو، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہت آسان کام
جس کی آپ نیت نہیں کرتے، جب نیت نہیں کرتے پھر کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہماری نیت بن گئی ہے سامنے کرام دنیا کی، ظاہر کی، ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے، دنیا زیادہ سے زیادہ، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک چلے جاتے ہو۔ سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو دیکھیں، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور آگے جو مضمون آ رہا ہے وہ بھی زیادہ اہم ہے، لیکن اس کا تذکرہ کریں گے اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ افلا تذکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کے کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس نے دریا جاری کیے اور اس میں قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وعلامات، اور اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی تم لوگ ہدایت پاتے ہو۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، بھلا کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل